السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. میری آواز آ رہی ہے؟ جی سر. جزاک اللہ خیرہ. تو چلے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور بہنوں، ہم اپنی کلاس شروع کریں گے عزت کے بہت ہی زیادہ باعزت کلام سے. اللہ تعالی سورہ الفجر سورہ نمبر 89 ورس نمبر 15 فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم. فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَمَّهُ فَيَقُولُ رَبِّي وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ. اللہ فرماتا ہے کہ لیکن جب اس کا رب آزمائے، کیسے آزمائے کہ اس کو جاہ و دولت عطا کرے، اس کا رزق بڑھا دے، اس کی دولت میں برکتیں عطا کرے، تو فیقول ربی اکرمن، تو وہ کہتا ہے کہ رب نے مجھے عزت دی. وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ، اور جب اللہ آزمائے سے کہ اس کا رزق کم کرے. دیکھیں، رزق کی زیادتی بھی آزمائش ہے اور رزق کی کمی بھی، رزق کی تنگی بھی آزمائش ہے. جب اللہ اس کو اس وے میں آزمائے تو فیقول ربی اہانن، تو کہتا ہے کہ اللہ نے مجھے ذلیل و خوار کر دیا. لیکن اللہ کہتا ہے کلا، ہرگز نہیں، ایسا بالکل بھی نہیں ہے کہ زیادتی مطلب عزت ہے یا رزق کی کمی اس کا مطلب ذلت و خوار ہے. ایسا بالکل بھی نہیں ہے. پھر کیسا ہے؟ بل لا تکرمون الیتیم، کہ تم لوگ یتیم کی عزت نہیں کرتے ہو. اور پھر آگے ہے کہ نہیں پھر مسکین کو کھلاتے ہو باقی چیزیں، بلکہ تم پیٹ بھر بھر کے ہپ ہپ کے تم لوگ خود کھاتے ہو. کہ اللہ رب العزت آزماتا ہے انسانوں کو رزق کی کمی سے یا زیادتی سے، تو انسان اس آزمائش میں سرخرو ہونا چاہیے. انسان کو یہ بالکل بھی نہیں سمجھنا چاہیے کہ شاید اللہ یہ عزت یا ذلت اس چیز سے عطا کر رہا. نہیں، ایسا بالکل بھی نہیں ہے، بلکہ ہر حال میں انسان اللہ کا پیروکار رہے، ہر حال میں انسان اللہ تعالیٰ کا بندہ بن کے ہی رہے. اور انسان بندہ تک ہی وہ کامیاب ہے. جب بندگی کا لباس سر سے اٹھ جاتا ہے نا، تو انسان کے سر پہ پھر ذلت کا لباس آ جاتا ہے. اللہ رب العزت ہم سب لوگوں کو زندگی سے بچائے. آمین یا رب العالمین بجاہ النبی الامین الکریم الرؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. تو چلیں کریں گے، تھوڑا سا پہلے کل کا ریوائز کر لیں گے. چلے معصوم بتا دے آپ نے، ہم نے کل کیا پڑھ لیا تھا؟ معصوم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہم نے کل مضاعف اور اس کے قواعد پڑھے تھے، دو رولز پڑھے مضاعف، تھے. مضاعف نہیں، مضاعف. مضاعف کے قواعد پڑھے تھے. پہلا رول پڑھا تھا کہ اگر کلمہ کی ابتدا میں ایک جنس کے دو حروف آئے تو اس وقت ادغام کرنا جائز ہے، لیکن کچھ ایکسیپشنز تھی. تھی کہ ثلاثی مجرد اور رباعی مجرد کے شروع میں اگر دو الفابیٹس ہو تو اس وقت یہ رول فالو نہیں ہوگا، سیم الفابیٹ ہوگا. اور دوسرا ایکسیپشن تھا کہ اگر وہ کلمہ فعل مضارع ہو تو ضروری ہے کہ ادغام کے نیڈ نہ ہو. اگر حمزہ کی نیڈ ہوئی تو ہم وہاں پہ یہ رول فالو نہیں ہوگا. اور دوسرا رول دو سیم حروف ہو اور وہ دونوں متحرک ہو، اور اس سے پہلے بھی ایک متحرک حروف ہو تو پہلے حروف کو ہم ساکن کا ادغام کر لیں گے. اس ٹائم ادغام کرنا واجب ہوگا. جی ادغام واجب ہے، پہلے میں جائز تھا. ٹھیک. جی سر. ہم یہ دوسرا والا ہے پہلا والا؟ دوسرا. کیوں؟ کیونکہ یہ واجب ہے. کیونکہ یہ واجب والا کیس ہے. چلے ماشاءاللہ. تو آپ بھی نمبر 3 کی طرف بڑھیں گے. پہلے یہ سب کو یہ دو رول سمجھ آ گئے ہیں؟ السلام علیکم سر. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی سر آگے سم. اچھا، مجھے لگا کچھ پوچھنا ہے. چلے ماشاء نو اللہ. سر.
چلے ٹھیک ہے, چلے پھر رول نمبر 3 کی طرف. So let me select a color first. Okay. Rule number 3. پھر آپ ہی بتا دیں مجھے حروف مدہ کون کون سے ہیں. حروف مدہ جی سر لانگ واویلز. آپ مضاعف پڑھا رہے ہو تو حروف مدہ کی کیا بات ہو رہی ہے. ہاں جی کون کون سے. لانگ واویلز. پھر الف ہاں یا ہاں. واو. اتنا ٹائم کیوں لگ رہا آپ کو. اچھا چیٹ میں آرام سے آ رہا ہے, کوئی نہیں. چلے ہم نے ابھی جو معصوم نے بولا رول نمبر 2 ہم نے پڑھ لیا تھا. رول نمبر 2 میں ہم نے کل دیکھا تھا کہ اگر دو ہمجنس حروف ہوں, سیم ٹائپ آف حروف اگر ہوں, دو سیم الفابیٹس ہوں اور دونوں متحرک ہوں, اور ان کا جو ماقبل ہوگا, جو ان کا پریسیڈنگ حرف ہوگا وہ بھی اگر متحرک ہوا, یا پھر اگر وہ مدہ, اس میں کیا ہوگا, اس کیس میں پہلے حرف کو ساکن کر دیں گے, یعنی اس کیس میں ان کو ہم ادغام کر دیں گے, اور یہ ادغام واجب ہوگا. اگزامپل ہم نے کل لکھ لی تھی, جس سے حاججو مدد سے مدہ بن جائے گا. اب دیکھیں یہی رول ہے. دوسرے رول کا ہے ایکسٹینشن تھوڑا سا, یعنی اس کا کیس نمبر 2. یہ رول آپ کے سامنے, دو الفابیٹس اگر متحرک ہوں, سیم دو الفابیٹس اگر متحرک ہوں, ان سے پہلے بھی ایک متحرک حرف ہو یا پھر مدہ ہو, تو اس کیس میں اس کیس میں فرسٹ الفابیٹ کو ہم ساکن کر دیں گے, دیٹ مینس ہم ان کا ادغام کر دیں گے. اب اسی کیس میں مان لیجیے اگر ان سے پہلے والا جو حرف ہے اگر وہ نہیں ہے, ٹھیک, if they are not preceded by a متحرک alphabet, تو اس کیس میں ہم کیا کر لیں گے. چلیے پہلے میں یہاں لکھ دیتا ہوں اچھے سے, کیونکہ پھر کچھ لوگ بولتے سر آپ پہلے ایگزامپل لکھ دے تو پہلے سمجھاتے نہیں ہو اچھے سے. چلے اگر رول 2 میں دو سیم متحرک الفابیٹس سے پہلے جو ان کا پریسیڈنگ حرف کیا ہوا, حرف غیر سے پہلے کیسے لکھ لوں میں, ساکن لیکن غیر مدہ. اس کا مطلب کیا ہوا ساکن غیر مدہ, ساکن ہو. دیکھیے رول نمبر 2 میں ہم نے کل پڑھ لیا تھا کہ اگر یہ خود دونوں متحرک ہے اینڈ دے آر پریسیڈڈ بائی متحرک حرف, یہ کل ہم نے بات کر لی تھی. اگر ان سے پہلے بھی پریسیڈڈ بائی متحرک, اگر ان سے پہلے بھی متحرک ہوا, آج میں اسی رول کا کیس نمبر 2 بتاتا ہوں. میں بول رہا ہوں بھائی دے آر ناٹ پریسیڈڈ بائی متحرک, دے آر کون سا ساکن, غیر مدہ ساکن. دیٹ مینس اٹ شوڈ ناٹ بی واو ساکن, اٹ شوڈ ناٹ بی یا ساکن, اٹ شوڈ ناٹ بی الف ساکن. واو ساکن, الف ساکن اور یا ساکن کے بغیر اگر ان کو پریسیڈ کر رہا ہے, اگر یہ دو متحرک سیم الفابیٹس ہیں, ان سے پہلے کوئی اور ساکن ہے ایکسپٹ واو ساکن, یا ساکن, الف ساکن, کوئی غیر مدہ ساکن مدہ حرف ہو, تو اس کیس میں کیا ہوا, اس کا مطلب کیا ہوا غیر مدہ ساکن. پھر میں یہاں لکھ دیتا ہوں, غیر مدہ ساکن مطلب, ساکن غیر مدہ مطلب ایکسپٹ یا ساکن, واو ساکن, الف ساکن. الف پہ پھر جزم نہیں آئے گی, الف ساکن وداؤٹ جزم. اگر جزم کریں گے تو اوپر پھر حمزہ بن جائے گا, ٹھیک ہے نا. تو اگر ایسا کچھ ہوا کہ if they are preceded by any ساکن except یا ساکن, واو, اس کیس میں ہم کیا کریں گے, اس کیس میں ہم کیا کر لیں گے. دیکھیں یہ جو ساکن ہے
یہ جو اس کیس میں پہلے حرف کی حرکت، جو پہلا جو دو ہے نا، دو سیم حروف ہیں ان میں سے پہلے حرف کی حرکت، میں نے کہا نا 2 متحرک الفابیٹس ہیں، اب پہلے پہ بھی حرکت ہے، دوسرے پہ بھی حرکت ہے، اور ان سے پہلے کوئی ساکن ہے، ان سے پہلے کوئی ساکن ہے، جو پہلے پہ حرکت ہوگی نا، جو پہلے ہوگی حرف کی حرکت، پہلے حرف کی حرکت کو، پہلے حرف کی حرکت کو پریسیڈنگ ساکن حرف پہ پاس آن کریں گے، کر لیں گے، اس کا انتقال کر دیں گے، وہاں انتقال مطلب مرنا نہیں، ٹرانسفارم فرام ون پلیس ٹو ادر، اس کو پاس آن کریں گے اور ادغام کر لیں گے، ٹھیک، اور پھر ادغام کر لیں گے۔ دیکھیں جیسے مان لیجیے اپنے پاس ہے مدد یمددو سے، اگر میں بناؤں یمددو، وہ ایک آدمی مدد کرتا ہے یا کرے گا، یمددو، دیکھیں ذرا یمددو، دیکھیں کلیئرلی دیکھیے گا، کیا دکھ رہا آپ کو؟ 2 دال ہے، سیم 2 الفابیٹس ہیں، ان سے پہلے میم ساکن ہے، میم ساکن ایک کون سا ساکن ہوا؟ اٹ از a ساکن الفابیٹ ایکسپٹ حروف مدہ، کوئی اور ساکن ہے، میم ساکن ہے، اس کیس میں کیا کریں گے؟ جو پہلا الفابیٹ ہے نا، جو ان دو سیم الفابیٹس میں جو پہلا کون سا، یہ والا دال، اس پہ ہم دیکھ لیں گے بھیا اس پہ حرکت ہے، تو کیا دکھ رہا ہے ہمیں؟ دمہ ہے، اس دمہ کو پاس آن کریں گے اس میم ساکن پہ، اور خود دال کو ساکن کر کے ادغام کر دیں گے، جیسے ہم یوں کریں گے بھائی، اس کو یا پہ جو کچھ تھا وہ ایسے رہے گا، اس کے بعد میم ہے، میم پہ اب دمہ آئے گا، جو دال پہ جو حرکت تھی وہی حرکت میم کو دے دی ہم نے، دمہ آیا اس پہ، اور اس کے بعد کر لیں گے ادغام، مطلب پہلے کو ساکن، دوسرے پہ جو کچھ تھا وہ ایسا ہی رہے گا، تو کیا بنے گا؟ یمدو، اور اب اس پہ ادغام کی صورت میں تشدید آئے گی، تو کیا بنا؟ یمدو، کیا بنا؟ یمدو، تو گردہ جب ہم کہیں گے نا مدہ یمدو، مدہ مدہ مدو، مدد کی ان دونوں نے مدد کی، ان سب نے یمدو، ایسے یمدان، وہ مدد کرتا ہے کرے گا، وہ دو مدد کرتے ہیں کریں گے، وہ سب مدد کرتے ہیں کریں گے، تب یمدو ایسے نہیں لکھیں گے، ٹھیک ہے نا؟ اب اس میں ادغام کر کے یمدو بناؤ، اس میں ادغام کر کے آگے آپ لوگ دیکھیں گے نا ورڈس میں ایسے کیا ہوگا، تو آپ کو سمجھ آنا چاہیے ایکچولی یہاں پہ تشدید جو دکھ رہی ہے نا، تشدید ڈینوٹس دیٹ ادغام ہیز بین کیریڈ آؤٹ، وہاں پہ اس لیے یہاں پہ یہ پہلے یمددو تھا تو یمد بن چکا ہے، ٹھیک ہے جی، یہ سمجھ آیا؟ یہ سمجھ آیا؟ جی سر۔ چلے میں ایک بار پھر سے بولتا ہوں، میں نے بولا اگر ہمارے پاس سیم 2 الفابیٹس ہوں گے جو متحرک ہوں گے، ہاں، تو میں یہ بول رہا تھا جی، میں نے بولا کہ جب ہم نے کل والا رول پڑھ لیا تھا نا، اس میں ہم نے دیکھا تھا کہ اگر 2 سیم متحرک الفابیٹس ہوں گے اور ان سے پہلے کوئی متحرک حرف ہوگا، تو اس کیس میں ہم کام کریں گے، اور اس میں ادغام کی کوئی پرٹیکولر صورت نہیں تھی کہ پہلے کوئی حرکت پاس آن کرو، نہیں۔ اب دیکھیے یہاں حرکت پاس آن کرنے کی نیڈ کیوں آئی، دیکھیے گا اس کے پیچھے لاجک دیکھیے، لاجک یہ ہے کہ ادغام میں ہم کیا کرتے ہیں، ادغام میں ہم کرتے یوں ہیں کہ ہم پہلے حرف کو ساکن کر دیں گے، دیکھیں ذرا میں پھر سے یہاں لکھ رہا ہوں نا، اگر میں میم پہ حرکت پاس آن نہیں کرتا ہوں، میں نے لکھا یا میم ساکن، اب پھر سے دال ساکن، اور پھر سے دال پہ یوں اگر دمہ لکھیں گے ہم، تو یہ کیا 2 مل رہے نا، تو اس کو پڑھنا مشکل ہوگا، اب یم پڑھے یا ید پڑھے، ٹھیک ہے جی، اب آپ بولیں گے اب لگا دو نا دال پہ تشدید، پھر پڑھو نا، پھر کیسے پڑھو گے بھائی؟ یم میں دال پہ تشدید لگا رہا ہوں، یوں بنے گئے،
اب یہاں پھر سے بھی اس پہ میم ساکن ہے تو یہ پھر سے پڑھا نہیں جائے گا. اس لیے کیا کیا, اس لیے پہلے دال کی حرکت میم ساکن پہ پاس آن کر دی تاکہ ہم اس کو پروناؤنس کر پائے ایک فلو میں. یمو کر دیا, یمو کے بعد پھر دال کو آپس میں ادغام کر دیا, ان کو مدغم کر دیا. جب وہ مدغم ہوں گے پھر آپ آرام سے یمدد پڑھ پائیں گے, سوری یمد پڑھ پائیں گے, آرام سے آپ لوگ یمد پڑھ پائیں گے. تو یہ کیا بولا میں نے کہ اگر دو سیم الفابیٹس ہوں گے جو متحرک ہوں گے, ان سے پہلے کوئی ساکن ہوگا لیکن جو غیر مدہ ہوگا, یعنی واو ساکن اگر کوئی ساکن ہوا, اس کیس میں اس ساکن میں پہلے ہم حرکت دیں گے. کون سی حرکت؟ جو پہلے الفابیٹ پہ ہوگی, یعنی جو دو سیم الفابیٹس ہیں نا, ان میں سے جو پہلے الفابیٹ وہی حرکت اس اپنے ساکن پہ دیں گے. اس کے بعد ان دو سیم الفابیٹس کا ادغام کر لیں گے. سمجھ آیا مجینہ؟ یہ سمجھ؟ سر یہ بھی سر واجب ہے؟ ہاں یہ بھی واجب ہے, یہ بھی واجب. سر اس کا جمع والا غائب سی کا کیسے بنے گا مؤنث کے لیے؟ آگے بتائیں گے, بات کر لیں گے اس پہ. اتنے میں کسی کو کوئی کنفیوژن ہے؟ سعدیہ کو سمجھ آیا؟ جی سر. چلے ٹھیک. چلے اور ایک ایگزامپل دیتا ہوں. اچھا آپ لوگ کہہ رہے ہیں نا, اس ایگزامپل پہ آپ بتائیں اب کیا ہوگا. دیکھیے چلے ایک وڑے فرارا, وہ فرار ہوا. اب مدغم, اس کی مدغم صورت بنایا پاسٹ ٹینس میں بھی پہلے سیگے کی, اور کیا کہتے ہیں مضارع میں بھی بنایا. جلدی, یہ فرارا ہے. کیسے ہوگا؟ فرا. ایگزیکٹلی, ماشاء اللہ, فرا, ویری گڈ. فرا پڑھا ہم نے, فرا. اچھا مضارع میں کیا بنے گا؟ یہ ضرب یضرب کو فالو کرتا ہے. کیا دیکھیے اگر اس کا مضارع تو دیکھیے یفررو بنے, یفررو بن گیا, یفررو. اب بنایا مجھے, اب بنا کے دیں اس کی مدغم صورت کیا بنے گی؟ یفر. ایگزیکٹلی, یفررو. فرار ہوتا ہے یا فرار ہوگا؟ یفررو, اس طرح سے. یہ سمجھ آیا؟ ہم نے کیا کیا؟ دیکھیے سید صاحب نے کیا کیا, سید صاحب نے فا را مکسور کی کسرہ کو پاس آن کیا. ٹھیک, اب کیا ہوا؟ یا پھر بنا, یا پھر, اور باقی پھر دو را جو تھے ان کا ادغام کر دیا. تو کیا بنا؟ یا پھر. سمجھ آیا مدینہ؟ جی سر. چلے افلا آپ بتا دیں. افلا جی سر. ایک ورڈ ہے مسسا, اس نے ٹچ کیا. یہ نصرہ ینصر سے ہے, بنائے اور مضارع میں بھی ان کی مدغم صورتیں بنائے. مسس. مسسا, مسس بنے گا. مسس, ہاں مسس. یہ کیسے آپ نے مسا. مسا, مسا, ٹھیک. اور مضارع میں ایک سیکنڈ. یمسرو. تو کیا بنے گا اس کا؟ بنائے نا, میں نے بولا نصر ینصر کو فالو کرتا ہے, بنائے خود. مجھے کیا پتہ کیا بنے گا. یمسسو. یمسسو بنا اس کا مضارع. ٹھیک, اب اس کی کرے آپ.
यमससु बनेगा, नसरा यंसुर, फतह, यमसस आपने सही बोला, ये फतह यफ्तु को फॉलो करे, सॉरी यमससु ही बनेगा। हाँ यमससु, नसरा नहीं, फतह यफ्तु को फॉलो करेगा। हाँ तो यमससु बना। अब मीम पे जबर देंगे, दें आप जबर, बोले क्या लिखूं मैं? यमा हाँ ससु, फिर इदगाम करेंगे ना, फिर तशदीद लाएंगे ना, यमस्सु। मीम पे जब जबर आई ना, सीन की जबर यहाँ ट्रांस, यमा ससु, यमस्सु। देखिए यहाँ देखिए, यहाँ देखिए आप, यहाँ देखिए आप, ये क्या था? यमससु, मीम सीन की है ना, ये वाली सीन पे जो ये जबर है, ये मीम पे आएगी और सीन खुद साकिन हो जाएगा, सीन खुद साकिन हो जाएगा। आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा ना आपने, जब कोई एटम कहीं इलेक्ट्रॉन रिच होता है, तो जब वो इलेक्ट्रॉन उससे पास ऑन होता है दूसरे पे ना, वो खुद इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट हो जाता है उस पर, फिर वो चार्ज जो था पहले वो खत्म हुआ, अब वहां एक पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। सिमिलरली यहाँ इसके पास ये हरकत रिच था, अब यहाँ इसने अपनी हरकत पास ऑन कर दी, अब खुद इस पे हरकत नहीं किसी और को दी ना, अब खुद वो साकिन हो गए। ऐसा किसी किताब में नहीं लिखा, बस आपको समझाने के लिए बोल रहा हूँ। अब कहेंगे आप हमें दिखाओ किस किताब में लिखा है ऐसा, तो क्या बनेगा फिर? ये देखिए यमा, अब सीन साकिन, अब आगे फिर सीन मदमूम, यमस्सु। जब दो सेम अल्फाबेट्स मिलेंगे, एक साकिन होगा एक, उस टाइम क्या करेंगे? एक ही बार लिख के उन पे तशदीद लगा देंगे, तो यूं बनेगा यमस्सु। समझ आया? वो टच करता है या टच करेगा, समझ आया? जी सर। किसी को कोई कंफ्यूजन? हाँ जी, आना तो बोले। नो सर। माशाल्लाह, अच्छी बात है, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। एक भाई हाफिज साहब, आपसे बात करेंगे हम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। जी बोले, आपने मदनी कायदे में पढ़ा होगा इदगाम कब? सर हो तनवीन नून साकिन के बाद अगर हर्फ यरमल में से कोई हर्फ आ जाए, तनवीन में से अगर उनके बाद अगर हुर्फ यरमलून में से कोई हर्फ आ जाए तो इदगाम कर देंगे, ऐसा आपने पढ़ा है, ठीक? तो वो क्या चीज थी? जी सर। वाली चीज थी, वो रटने के लिए तब बताई जाती है। तो अब हम थोड़ा सा लॉजिकल बात करने की कोशिश कर लेंगे और उस चीज को अब आप अच्छे से समझेंगे। देखिए क्या, पहली बात मैंने क्या बोला? इदगाम कब होगा? जब दो हम जिन्स हरूफ मिले, एक साकिन हो दूसरा मुतहरिक हो, इदगाम करेंगे। दूसरा केस, उससे मखरज के हरूफ आए। हाफिज साहब देखें, आप देखें जरा, ता, ता, दाल, क्या इन तीनों का एक ही मखरज है? ता, दाल, ज़ा, तीनों का एक ही मखरज है? जी सर। सीन, सा, तीनों का एक ही मखरज है? जी सर। जब मैं ये पढ़ाता हूँ ना मदनी कायदा, तो मैं स्टार्ट नहीं करता अलिफ बा ता सा से, मैं ऐसे नहीं पढ़ाता, मैं ऐसे पढ़ाता, दाल ज़ा, मैं ऐसे पढ़ाता हूँ, ता ता दाल। तो क्योंकि इन लोगों के ना जो ऐसे हैं, इनका इनको पढ़ लिया जाए, आसानी होगी। देखिए आप, खैर ये ऐसे मैंने बोला क्योंकि अभी ये काम आएगा। हम रूल नंबर 4, रूल नंबर 4, अभी 10 मिनट्स बचे हैं, तो इंशाल्लाह ये रूल कर देंगे।
देखें, मान लीजिए अपने पास है टू सेम अल्फाबेट्स, या टू अल्फाबेट्स विद सेम मखरज, दो सेम अल्फाबेट्स होंगे या दो ऐसे अल्फाबेट्स होंगे जिनका मखरज कॉमन होगा, जिनको प्रोनाउंस करने की जगह एक ही होगी, जिनको हम प्रोनाउंस करने के टाइम सेम पार्ट ऑफ माउथ को टच करेंगे, ठीक। तो ऐसे अगर होंगे, लेकिन विद क्या लिखा मैंने, टू सेम अल्फाबेट्स और टू अल्फाबेट्स विद सेम मखरज, मैं अगर पहला हर्फ साकिन गैर मद्दा हो, साकिन गैर मद्दा का जी, साकिन गैर मद्दा क्या हुआ? मद्दा के बगैर कोई भी हर्फ साकिन। हाँ, हरफ मद्दा के बगैर, दैट मीन्स वाव साकिन, या साकिन और अलिफ साकिन के बगैर कोई साकिन आ जाए, तो इस केस में क्या होगा? अगर ऐसा केस हुआ तो इस केस में इदगाम करना वाजिब होगा। तो पहले हर्फ का दूसरे में इदगाम करना वाजिब होगा, वाजिब होगा। इदगाम इज, एग्जाम्पल लिखो सर, तब समझ आएगा हमें, तो लिख देते हैं। परसों की एग्जाम्पल फिर से मैंने लिखा मददुन, देखिए जरा, मददुन क्या मतलब हुआ? देखिए, दो सेम हरूफ है, इनमें पहला कौन सा है? साकिन है। कौन सा साकिन है? यानी जो दोनों हरूफ होंगे ना, वो हरूफ मद्दा के सिवा होने चाहिए कुछ और, ठीक। अच्छा, पहला कौन सा है? साकिन है। इस केस में हम इदगाम को वाजिब कर देंगे, क्या लिखेंगे? मद्दुन, ठीक। ऐसे ही, अच्छा, तो दो सेम अल्फाबेट्स की बात हो गई, लेकिन हमने ऊपर डेफिनेशन में क्या लिखा कि अगर अल्फाबेट्स होंगे विद सेम मखरज, उसकी भी लिख दो सर। ठीक है, लिख दे हैं, लिख देते हैं। तो हम लिखेंगे इद्दा, देखिए इद्दा, इस तरह से दिखता है मेरा कि इद्दा लिखा है, इद्दा लिखा है, लेकिन इसको इद्दा नहीं पढ़ेंगे। यहाँ पे क्या कर लेंगे, इसको यूं कर देंगे। यहाँ पे हम देखिए, दाल पे सुकून है जो था ऑलरेडी, अब ता पे तशदीद लिखेंगे। ता पे तशदीद का मतलब क्या हुआ? तशदीद का मतलब ये हुआ कि इस ता को ना, इस दाल और ता को एक साथ मिला के पढ़ा जाएगा। तो क्या पढ़ेंगे? अब इद्ता नहीं, इत्ता पढ़ेंगे। अब हमजा के साथ ता को मिला जाएगा, इत्ता पढ़ा जाएगा। इद्ता नहीं, इत्ता पढ़ा जाएगा, ठीक। तो कब वाजिब होता है? अगर दो हरूफ हुए जो सेम होंगे, सेम अल्फाबेट्स अगर हुए, जिनमें से पहला साकिन है और वो या फिर दो अल्फाबेट्स हुए जिनका मखरज सेम है, और जिनमें से पहला जो है ना, वो हरफ मद्दा में नहीं है और पहला साकिन है, इस केस में वाजिब होगा, इदगाम करना जरूरी होगा, इदगाम करना लाजिम होगा। ठीक है जी, ये समझ आया? ये समझ आया सबको? मदीना,
जी जी सर। सर। किसी को कोई कंफ्यूजन है इसमें? जी, किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो बता दें। तो अब और एक दो रूल्स बचते हैं इसमें ना मुदाफ में, जिनमें से एक अभी नहीं पढ़ाऊंगा मैं। द रीजन इज कि पहले पढ़ना होगा तब वो समझ जाएगा, और दूसरा थोड़ा सा बड़ा है, उसमें टाइम लगेगा, और अभी मीटिंग में टोटल हमारे पास 3 मिनट सम सेकंड्स हैं, तो अभी वो रूल कवर नहीं होगा। इंशाल्लाह ताला हम वो है कुल मिला के इदगाम की, वो भी हम इंशाल्लाह कल देख लेंगे। तो आई होप कि कल की क्लास इसके मुदाफ में ना लास्ट क्लास होगी। आप एग्जाम के लिए प्रिपेयर रहें। एग्जाम होगा इंशाल्लाह मंडे को, संडे को तो अपनी छुट्टी है ही, तो रिवाइज कर लें, अच्छे से रिवाइज कर ले, और जहाँ कंफ्यूजन हो वहाँ पूछा करें। कुछ लोग, मैंने सुना कुछ लोगों ने फिर मैसेज मुझे की कि हमने सर व्हाट्सएप पे आपको ये भेजे हैं। मुझे आज एक दो ने SMS की थी, पर जब आपको पता है कि टेलीग्राम ग्रुप है, ग्रुप में भेजे अपने कंफ्यूजन, जहाँ टेलीग्राम पे मुझे पर्सनली मैसेज करें। मैं व्हाट्सएप यूज नहीं करता ज़्यादा, आप लोग यहाँ भेजें, इंशाल्लाह ताला योर कंफ्यूजन विल बी एड्रेस्ड। ना करें, और प्लीज़ जितना हो सके मुझे कॉल कम करें, तो मैं थोड़ा सा बिजी होता हूँ, तो कॉल कम करें प्लीज़, और टेलीग्राम पे मैसेज करें इंशाल्लाह ताला। मैं ठीक है जी, अगर किसी को कुछ और पूछना हो तो वो मैसेज कीजिएगा ग्रुप में, या फिर मुझे पर्सनली मैसेज कीजिएगा, और आप लोग रिवाइज करते रहें। अभी मीटिंग एंड करते हैं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।